تعلق توڑ لیتے ہیں ہم، جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قطع تعلقی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ نہیں کرنی، ہمیں تعلیمات وہ ملتی ہیں. تو فرمائے گا کہ غلطیوں کو کیسے معاف کیا کرتے تھے، جو تعلق توڑتا تھا اس سے درگزر کیسے کرتے تھے، اور درگزر کی اہمیت ہمیں کس طرح ملتی ہے ان کی تعلیمات سے؟ دیکھیں، آپ نے دو بڑی قیمتی باتوں کی طرف اشارہ فرمایا، بلکہ بیان فرما دیے ہیں. ایک ہے تعلق جوڑنا اور ایک معاف کرنا، دو لفظ ہیں. سر اس میں پوری زندگی کا انحصار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی دو لفظوں پہ، جی، وہ یہ ہیں کہ سل من قطع کا. آپ نے فرمایا سل من قطع کا، جو توڑتا ہے اسے جوڑ. ایک تو ہوتا ہے تعلق بنانا، جوڑنا. ایک ہوتا ہے جو توڑے اس کو جوڑنا. اس کی خواہش ہے، کوشش ہے کہ میں بس اس تعلق کو ختم کرتا ہوں، میں نے ملنا ہی نہیں، میں نے گفتگو ہی نہیں کی، رابطہ ہی نہیں رکھنا. 100 اعتراضات ہیں اس کے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، شادی بیاہ میں، فنکشن میں، تقریبات میں. آپ نے کبھی دیکھا نا کہ ہمارے فنکشن میں کیا ہوتا ہے، ایک مہمان آیا، اس کے ساتھ 8-10 افراد بھی ہیں، بچے بھی سارے، 1-2 دن رہ بھی لیا. جب کھانا کھا کے جانے لگے تو ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ جاتے ہوئے نا کچھ وہ سلامی کی صورت میں دے کے جاتے ہیں. جب وہ ٹائم آیا تو وہ بچے اس کے کھیل رہے ہیں، کھایا پیا نا، جی، تو بچے کھیل کود رہے ہیں. ایک بچے نے کوئی چیز توڑ دی تو کسی نے کہا کون ہے؟ اس کے باپ نے فوراً اچھا اب ہم کون ہو گئے؟ اس کون کو بہانہ بنا کے وہ چلے گئے. یعنی چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کے ہم لڑنے پہ تیار ہو جاتے ہیں جب اپنی ذمہ داری نبھانے کا ٹائم آیا. تو ان ساری صورتوں کے پیش نظر یا ان کو بھانپتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الفاظ فرما دیے کہ جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے مشعل راہ نہیں بلکہ ہمارے لیے رہنما رہیں گے. آپ نے فرمایا کہ سل من قطع کا، اگر کوئی بندہ توڑتا ہے تو اس کو جوڑو. آپ نے کینچی کا کام نہیں کرنا، جو پرونے والی سوئی ہوتی ہے نا اس کا کام کرنا. آپ نے جوڑتے جانا، بخیا لگاتے جانا. ایک تو یہ بات ہے. جی، دوسری بات یہاں کہ معافی کی ہے. ایک ہوتا ہے کسی کو معاف کر دینا، اس کے لیے بڑا ایک خوبصورت لفظ استعمال ہوا ہے قرآن و سنت میں، عفو کا. عفو، درگزر کرنا، معاف کرنا، درگزر کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ دعا. بلکہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی ہیں کہ اگر بہترین وقت شب قدر کا وہ لمحہ مجھے مل جائے جس میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی تو میں کیا مانگوں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو یہ پڑھ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تو درگزر کرنے والا ہے، مجھ سے درگزر فرما. میری خطائیں، میری غلطیاں میں کرتا ہوں، میں انسان ہوں، نسیان میرا مادہ ہے، میری فطرت ہی بھول جانا ہے تو میں بھول جاتا ہوں، لیکن تو نے نہیں بھولنا، تو نے مجھے معاف کر دینا. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ سے کتنے قیمتی ترین وقت میں یہ مانگی گئی دعا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، آپ کے حیات طیبہ کا خاصہ تھا. آپ عفو کرنے والے ہیں. اور عفو کیا ہے؟ لڑائی ہو گئی، قطع تعلقی ہو گئی، ہم بہانہ بنا کے کئی سال سگے بھائی سے نہیں بولتے، باپ سے نہیں بولتے، باپ بیٹے سے نہیں بولتا، اس نے فلانی، جب تک یہ مجھ سے معافی نہیں مانگے گا میں معاف نہیں کروں گا. ہم سمجھتے ہیں کہ معافی تب ہے اگلا معافی مانگے. بھئی یہ رسول اللہ کی تعلیم نہیں ہے. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے معافی مانگنے کا انتظار نہ کر، خود معاف کر اس کو، خود اس سے درگزر کر. غلطیاں، خطائیں یہ زندگی کا حصہ ہے. جس طرح گھر میں برتن پڑے ہوتے ہیں نا تو برتن ایک دوسرے کے ساتھ لگتے ہیں، آواز تو آتی ہے، ٹکرا جاتے ہیں تو پھر آواز پیدا ہوتی ہے. وہ پنجابی کہتے ہیں ٹھیک دینا برتن تو آواز نکل دی. تو اس سے یہ جب ہم اکٹھے رہتے ہیں، کسی کی آواز اونچی ہو گئی، کسی کی آواز نیچی ہو گئی، کسی کا کندھا لگ گیا، کسی کا گھٹنا لگ گیا، یہ تو معاملات چلتے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہانے بنا کر قطع تعلقی کرنا اور پھر روٹھے رہنا اور پھر ساری زندگی گزار دینا اور پھر اسی طرح
قبر میں چلے جانا، زندگیاں گزار دینا. ٹھیک ہے، یہ جو سوری رویہ میں آپ ہے، کی بات کاٹ رہا ہوں، سوری. میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، یہ جو رویہ ہے یہ قطعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے منافی بلکہ مخالف ہے. یہ ہمیں contradict وہ کرتا ہے. اپنانا چاہیے جو حضور نے فرمایا.